میں تو فقیر ہوں، بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، بھلے کہیں سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس۔ کسی کو بھی لاوارث ملا، اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا، نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو ملے۔ میں ہوں عبدالستار ایدھی، میں ہوں پاکستان۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں عبدالستار ایدھی کی زندگی، ان کی کاوشیں اور ان کے خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ انسانیت کے علمبردار، دا ریچسٹ پور مین عبدالستار ایدھی فروری 1928 کو ہندوستان کے شہر گجرات کی ایک میمن فیملی میں پیدا ہوئے۔ عبدالستار ایدھی کی فیملی شروع سے ہی ایک غریب فیملی تھی۔ عبدالستار ایدھی کی عمر جب 11 سال تھی تو ان کی والدہ محترمہ کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اس دوران عبدالستار ایدھی نے اپنی والدہ کی دل و جان سے خدمت کی، لیکن محض 7 سال کے عرصے کے بعد ان کی والدہ وفات پا گئی۔ جب بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو عبدالستار ایدھی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور ساری زندگی پاکستان میں انسانیت کی بے لوث خدمت میں گزار دی۔ عبدالستار ایدھی کی عمر جب 20 سال تھی تو انہوں نے میمن چیریٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میمن چیریٹی کمیٹی صرف اور صرف میمن کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے قیام میں آئی ہے تو عبدالستار ایدھی کے ان سے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ عبدالستار ایدھی نے سن 1991 میں ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد عوام الناس کی خدمت کرنا تھا۔ عبدالستار ایدھی نے عوام الناس کی خدمت کے لیے عوام سے سڑکوں پر، روڈ پر، چوک اور چوراہے پر چندہ جمع کرنا شروع کر دیا اور اپنے اس خواب کی تکمیل کی جو انہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں میمن کمیونٹی سے خارج بھی کر دیا گیا تھا اور ان کی مخالفت بھی کی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میمن کمیونٹی دوبارہ انہیں سپورٹ کرنا بھی شروع کر چکی تھی۔ عبدالستار ایدھی نے اپنے علاقے میٹھا در میں ایک ڈسپینسری کھولی اور وہ ڈسپینسری تمام ضرورت مند لوگوں کے لیے مفت دوا کے لیے بنائی گئی تھی۔ عبدالستار ایدھی اس ڈسپینسری کے سامنے بینچ پر ہی سوتے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس ڈسپینسری سے فائدہ حاصل کرنے آئے اور وہاں پہ عبدالستار ایدھی موجود نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص واپس لوٹ جائے اور اس کی مدد نہ ہو سکے۔ اس ڈسپینسری کے خرچے کے لیے عبدالستار ایدھی مختلف شہروں اور مختلف صوبوں کی سڑک پر جھولی پھیلا کر لوگوں سے چندہ جمع کرتے تھے۔ ایک انٹرویو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عبدالستار ایدھی کو چندہ دینے والے لوگوں میں سب سے زیادہ مڈل کلاس طبقہ آگے ہے۔ عبدالستار ایدھی نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جہاں رنگ و نسل، ذات پات، قوم و مذہب سے بالاتر ہو کر محض انسانیت کی خدمت کی جاتی تھی۔ 1960 کی دہائی میں جب دنیا میں ایک پینڈیمک آیا تو دنیا بھر سے تاجروں نے عبدالستار ایدھی کی مدد کی، جس کے نتیجے میں عبدالستار ایدھی نے پہلی ایمبولینس لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا۔ عبدالستار ایدھی کے نمایاں کارناموں میں اور ایدھی فاؤنڈیشن
کہ سب سے زیادہ آگے کام کرنے میں جو چیزیں تھیں ان میں پہلا بے سہارا اور لاوارث بچوں کی کفالت کرنا تھا۔ وہ بچے جو مختلف پارکوں میں، مختلف جھولوں میں یا سڑک کنارے پھینک دیے جاتے تھے، عبدالستار ایدھی اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی ان بچوں کی کفالت کرتی اور ان کو پڑھا لکھا کر اچھی جگہ ان کی شادی کروا دیا کرتی تھی۔ دوسرا کام، وہ تمام بیوہ عورتیں یا وہ تمام بچیاں جو اپنے گھروں سے لڑ کر آئی تھیں ان کو شیلٹر مہیا کیا جاتا تھا اور ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو دوبارہ گھر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کی زندگی برباد نہ ہو اور ان کا گھر دوبارہ بس جائے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، لاوارث اور نامعلوم لاشوں کو عزت و تکریم کے ساتھ ان کی تدفین کرنا، اور اس کے علاوہ حادثہ، زلزلہ سمیت ہر قسم کی ناگہانی آفت میں انسانیت کی خدمت کرنا، منشیات کے عادی لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کا علاج کرنا، اور اس کے سمیت مزید بہت سارے فلاحی کام ایدھی فاؤنڈیشن کے منشور میں شامل تھے۔ عبدالستار ایدھی اور ان کی والدہ کے حوالے سے ایک قصہ جو کہ ایک سچی کہانی ہے، بہت مشہور ہے کہ جب عبدالستار ایدھی چھوٹے تھے اور اسکول جاتے تھے تو ان کی والدہ انہیں 2 روپیہ دیتی تھیں، 1 روپے ان کے اپنے خرچ کے لیے اور 1 روپے ڈونیشن کے لیے، یعنی وہ تمام بچے جو اسکول میں چیز نہیں کھا سکتے یا جو غریب ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے وہ 1 روپیہ دیا کرتی تھی۔ گویا عبدالستار ایدھی کی تربیت بچپن سے ہی ہو رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا میں انسانیت کے علمبردار کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی نے سن 1965 میں بلقیس صاحبہ سے شادی کی اور بلقیس ایدھی نے بھی عبدالستار ایدھی کا ساتھ دیا، اور یہ تمام چیزیں بلقیس ایدھی کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ عبدالستار ایدھی مختلف مقامات پر، مختلف محلوں میں اور مختلف جگہوں کا دورہ کرتے اور جہاں جو بھی مسائل ہوتے ان کے حل کے لیے کاوشیں کرتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایدھی فاؤنڈیشن میں آتے، ان سے رجوع کرتے، جن میں ایک بڑی تعداد انٹیریئر سندھ کے لوگوں کی ہوتی تھی، اور عبدالستار ایدھی بنا رنگ و نسل کے تفریق کے ان کی بے لوث خدمت کرتے اور ان کی مدد بھی کرتے۔ عبدالستار ایدھی کو کئی بار نوبل پرائز کے لیے منتخب بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ عبدالستار ایدھی کو سن 1980 کے بعد سے لے کر 2016 تک کئی ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں سن 1989 میں انہیں پاکستان میں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ اگر ہم بات کریں عبدالستار ایدھی کی نجی زندگی کے حوالے سے تو اتنا بڑا امدادی سرکٹ اور اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ عبدالستار ایدھی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک کامیابی یا زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، سچائی، سادگی، محنت اور وقت کی پابندی۔ عبدالستار ایدھی کا کہنا تھا کہ وہ سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کو بھی ترقی کرنا ہے تو ان تمام اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ عبدالستار ایدھی کے پاس صرف 2 جوڑے تھے، جس میں اگر ایک گندا ہو جاتا تو وہ دوسرا بدل لیتے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جوڑا نہیں تھا۔ سن 2005 کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس اس وقت صرف ایک جوڑا موجود تھا، جس کو وہ 15 سے 30 دن کے عرصے میں بدلتے، دھوتے، اور اس کے علاوہ وہ ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک بار ہی نہایا کرتے تھے۔ عبدالستار ایدھی کو BBC نے پاکستان کی سب سے معزز شخصیت کا اعزاز بھی بخشا۔ اس کے علاوہ انڈیا ٹوڈے نے انہیں پاکستان کی مدر ٹیریسا کہا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کی نمائش پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا۔ وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، جس کی ایک اور بڑی مثال یہ تھی کہ وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سامنے ایک کمرے کے مکان میں زندگی گزارتے تھے۔
عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی کے 4 اولاد تھے جو ان کے ساتھ انسانی خدمت کی سرگرمیوں میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ عبدالستار ایدھی شوگر کے مریض بھی تھے، لیکن عبدالستار ایدھی نے یہ بھی بتایا کہ وہ روزانہ 3 سے 4 کلومیٹر پیدل چلتے تھے۔ عبدالستار ایدھی اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 لیٹر پانی پیتے تھے، اور انہوں نے اس عمل کے پیچھے نوجوان نسل کو یہ پیغام بھی دیا کہ پانی پینے سے آپ کے دانت، آپ کی آنکھوں کی روشنی، یہ تمام چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور 80 سال کی عمر میں بھی عبدالستار ایدھی کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام اکاؤنٹس کے کام، تمام سیکٹرز کے انکم اور ایکسپنس کو خود ہی مینولی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ عبدالستار ایدھی گردے کے مرض میں مبتلا ہوئے اور پھر ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 کو پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا کی انسانیت کو داغ مفارقت دے گئے۔ عبدالستار ایدھی چاہتے تھے کہ وہ اپنی جسم کے تمام اعضاء ڈونیٹ کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پائے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں عطیہ کیں اور ان کی آنکھیں کسی غریب کو مفت میں دے دی گئی۔ عبدالستار ایدھی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ قائد اعظم اور ضیاء الحق کے بعد عبدالستار ایدھی وہ تیسری شخصیت تھے جنہیں ریاستی بندوق بردار جنازہ وصول کیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کے انتقال کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اگلے دن قومی یوم سوگ کا اعلان کیا۔ یہ تھی عبدالستار ایدھی کی زندگی کی چند جھلکیاں جو ہم نے آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں بتائی۔ یقیناً عبدالستار ایدھی پاکستان کا سرمایہ تھے اور انسانیت کا فخر تھے۔ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہے لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے عوام الناس کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود جتنے بھی غریب و نادار اور مستحق لوگ ہیں ان کی بھرپور مدد کی جائے، تاکہ عبدالستار ایدھی کا ویژن آپ تمام لوگوں کے ذریعے آگے بڑھتا چلا جائے، کیونکہ محبت کا ایک شجر ایسا بھی لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے عبدالستار ایدھی کی کاوشیں دنیا کے سامنے نمایاں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل آسان سی بات دیکھتے رہیے۔